الرحمن الرحیم۔ مکی اور مدنی صورتوں کی تعداد، مکی اور مدنی صورتوں کی فضیلت، مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات۔ یاد رکھیں ترتیب کی دو قسمیں ہیں، ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی۔ قرآن کی صورتوں کی آیات کی ترتیب کی دو قسمیں، ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی۔ ترتیب نزولی جس اعتبار سے قرآن پاک نازل ہوا، حضرت جبریل امین نے نازل کیا، اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے دیکھیں سورۃ علق اتری اور وہ ہے سب سے آخری سپارے میں، سب سے آخر میں کیا ہوا جی، سورت کے اعتبار سے پوری سورت جو اتری وہ سورۃ مدثر اتری، پوری سورت، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی پوری سورت جو نازل ہوئی وہ سورۃ مدثر اتری ہے۔ اس کے علاوہ باقی صورتیں آدھی آدھی، کبھی کوئی کبھی کوئی، اور اسی طرح اور جو ہے نا جی صورتیں۔ اور دیکھیں سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن کی نہایت نزول کے اعتبار سے آخری صورت، آخری آیت ہے اور ہے چھٹے سپارے میں۔ تو نزول کے اعتبار سے ترتیب نزولی، یعنی جیسے جیسے قرآن نازل ہوا اس ترتیب کو کیا کہتے ہیں، ترتیب نزولی۔ ترتیب توقیفی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی، اس صورت کو فلاں سپارے میں رکھیں، ان آیتوں کو فلاں آیت کی فلاں آیت کے بعد رکھیں، اس ترتیب کو بولتے ہیں ترتیب توقیفی۔ اب قرآن پاک جو ہمارے پاس موجود ہے وہ کون سی ترتیب پر ہے، ترتیب توقیفی پر، یعنی حضور نبی، ہم نے نہیں لگائی اس کی ترتیب، یا حضور کے بعد کسی نے نہیں لگائی، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب خود لگائی۔ اور حضور اپنا عمل کوئی بھی خود نہیں کرتے، بلکہ کس کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے۔ تو معلوم ہوا قرآن کی یہ جو ترتیب ہے کون سی ترتیب ہے، ترتیب توقیفی، اور یہ کسی نے بھی نہیں لگوائی، بلکہ کس نے لگوائی ہے، اللہ رب العزت نے خود ہی لگوائی ہے۔ اچھا جی، ترتیب اور مکی صورتیں 86 ہیں اور مدنی صورتیں 28 ہیں۔ مکی صورتیں ان کے اندر زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی، کہ آپ دیکھیں مکے کی زندگی میں حضور نے کسی کو بھی جواب نہیں دیا، جوابی کارروائی نہیں کی، کیونکہ آپ کو حکم تھا کفو ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھیں، آپ نے جواب نہیں دینا، چاہے آپ کو مکے کی گلیوں میں سے گھسیٹیں، چاہے آپ کے منہ پہ تھوکیں، چاہے آپ کے جسم سے خون نکالیں، جو مرضی کریں میرے نبی، آپ نے دین کی خاطر، اللہ کی خاطر جو ہے نا جی ان کو جواب نہیں دینا۔ دیکھو نا، اب ایک بلی کو آپ نے پکڑ لیا، بلی کو آپ کیا کرتے ہیں، مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ بلی ہے، وہ مارنے کے آپ اس کو مار لیں گے، لیکن ایک دو چمبے، ایک دو دفعہ وہ بھی آپ کے اوپر وار کر ہی جائے گی، کیونکہ اسے پتہ ہے میں مرنے جا رہی ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تو مارنے تک کے پلان کیے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو کیا کر سکتے تھے، مار سکتے تھے، کسی ایک دو کا تو سر لے جاتے نا، لیکن رسول اللہ نے مکے کی زندگی میں کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اور نہ آپ کو اجازت تھی، بس یہی تھا کہ صبر کریں۔ اور مکی صورتوں کی خصوصیات میں ایک یہ ہے کہ اس کے اندر عقائد پر بات ہے، لوگوں کے عقائد کو درست کیا گیا ہے، عقیدہ توحید پر زور دیا گیا ہے، عقیدہ رسالت پر زور دیا گیا ہے، فرشتوں کے عقائد کے اوپر کہ ان کو بھی ماننا ہے، یعنی لوگوں کے جو بھنکڑ سے جو عقائد تھے ان عقائد کو درست کرنے کی کیا کی گئی، تلقین کی گئی، تبلیغ کی گئی مکی صورتوں کے اندر۔ جو آگ کو دیکھتا اس کو خدا مان لیتا، پانی کو دیکھتا اس کو خدا مان لیتا، بتوں کو ہاتھ سے بناتے اس کو خدا مان لیتے، تو ان کے ان غلط عقائد کی، غلط ذہنیت کی کیا تھی، اصلاح تھی مکی صورتوں کے اندر رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکی زندگی کے اندر یہی کہا کہ یہ 360 کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ایک ہی خدا ہے، اور اس کے سامنے کیا کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ تو مکی صورتوں کے اندر کیا ہے جی، اصلاح، عقائد کی اصلاح ہے۔ اور مکی صورتوں کے اندر یاد رکھے قرآن پاک اب اپنی جگہ خود بناتا ہے۔ اب قرآن پاک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جا کر کے سناتے تھے یہودیوں کو، مشرکین مکہ کو، ابو سفیان کو، ابو جہل کو، ابو لہب کو،
ان کو جب سناتے تھے یہ خود تو سنتے نہیں تھے لیکن دوسرے لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ آپ جو ہے نا جی کیا کریں، ان کی بات نہ سنیں، یا نوجوانوں کو جو ہے نا جی سمجھا دیتے تھے کہ جو ہے نا جی آپ نے کیا کرنا ہے، شور کرنا ہے، جب یہ کسی کو کوئی بات بتائیں، کسی کو کوئی بات سنائے قرآن پاک کی، آپ نے کیا کرنا۔ لوگوں کو یہ کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مکے کے اندر کھڑے ہو کر کے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک رات ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، یہ سارے رات کو چھپ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے۔ صبح میں کیا کہتے صحابہ لوگوں کو کہ یہ جھوٹ ہے، جادو ہے، گھڑا ہوا کلام ہے، اور رات کو چھپ کے سنتے تھے۔ ایک رات سن کر کے جب جانے لگے تو ایک ہی مکے کے چوک میں مل گئے۔ ابو جہل نے کہا تو کہاں تھا؟ اس نے کہا بھائی تو کہاں تھا؟ تیسرے نے کہا تو کہاں تھا بھائی، تو کہاں سے آ رہا ہے؟ تینوں چاروں کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو ایک ہی جگہ سے آ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو لان تان کی، ملامت کی کہ تم دین میں تو یہ کہتے ہو اور چھپ کر کے قرآن سن رہے ہو، اس کی کلام سن رہے ہو، ادھر سے کہتے ہو یہ اس کا گھڑا ہوا کلام ہے۔ چلو جی وعدہ کرو۔ وعدہ کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا سننے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، رات ہو گئی، سب نے کہا وہ تو نہیں جائے گا میں تو جاؤں، وہ نہیں جائے گا میں تو جاؤں، سارے چلے گئے۔ پھر اللہ کی کرنی، اتفاق اللہ نے ملانا تھا، پھر مل گئے، پھر دور پھٹے منہ۔ دن میں تو تم یہ کہتے ہو اور رات کو پھر آئے ہوئے ہو، منع بھی کیا ہے، وعدہ بھی کیا ہے رات۔ چلو جی پکا وعدہ، اللہ دی قسم اب نہیں آئیں گے۔ قرآن سننا چاہیے، سننے والے ہو نہیں سکتا، اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہنے والا سچ کہے، اخلاص سے دل سے کہے، بات سچی ہو نہیں سکتا دل پر اثر نہ کرے۔ یہ تو کہنے والے کی بات ہے اور وہ تو اللہ کا کلام ہے۔ ہاں اگلی رات پھر آ گئے سارے یہی سوچ کے کہ چلو وہ تو نہیں جائے گا میں تو جاؤں، پھر مل گئے، پھر ایک دوسرے کو لان تان کی، ملامت کی۔ ابو سفیان نے نا ابو جہل کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا ابو جہل ساری باتیں ایک سائڈ پہ رکھ، بس مجھے اتنا بتا کہ وہ جو کہتا ہے کیا کہتا ہے۔ ابو جہل نے رو کر کے کہا سارے جھگڑے اپنی جگہ پہ، جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے نا وہ سچ کہہ رہا ہوتا ہے، وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے نا وہ اس کا کلام نہیں ہے، وہ واقعی کوئی نور ہے۔ تو قرآن حضور پڑھتے تھے تو یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ نہ سنو، کیونکہ جو سن لیتا تھا پھر ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ مسلمان نہ ہو۔ عمر نے تلوار نکالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے، راستے میں صحابی نے کہا بہن کے گھر تو جاؤ، حضور کو بعد میں مارنا، پہلے تمہارا گھر ہی خراب ہو چکا ہے۔ گھر گئے، راستے پہ دروازے میں کھڑے ہو کے بہن اور بہنوئی پڑھ رہے تھے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کھڑے ہو کر کے سنا، صرف بہن کی آواز میں، بھائی کی آواز میں سنا، اور سنا تو وہ جو کیا کرنے جان لینے کے لیے نکلے تھے دل پہ ایسا اثر کیا کہ وضو کیا، غسل کیا، حضور کے دامن میں جا کر کے بیٹھ گئے، اور قرآن نے ایسا اثر کیا جو دشمن تھا وہ دوست بن کے حضور کے دامن میں بیٹھ گئے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کو دل کی سماعتوں سے سنا جائے، دل سے سنا جائے اور پھر قرآن اس کے اوپر اثر نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس وجہ سے لوگوں کو کہتے تھے کہ سننا بھی نہیں، سنو گے تو پھنس جاؤ گے۔ اور پھر دنیا کا کوئی قاری پڑھ رہا ہو تو ہمیں سکون آتا ہے، اور پھر جس کے اوپر نازل ہوا اور پھر وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہوں، پھر کسی کی جرت ہے اپنے دل کے دروازے بند کر سکے؟ تو پھر کیا کہا؟ اپنی جگہ پہ جھگڑے، لیکن یہ جو کہہ رہا ہوتا ہے نا وہ اس کا اپنا نہیں ہے، وہ نوری ہی ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ تو مکی صورتوں میں عقائد کو درست کرنے کی تبلیغ تھی، اور مدنی صورتوں کے اندر احکامات آئے۔
مدنی صورتوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے مدنی صورتوں میں بدلہ لینے کا بھی کہا ہے، اب لے ذرا بدلہ۔ اب جب یہ شام کی طرف جائیں گے نا قافلے لے کر کے تجارت کے، پھر جب واپس آئیں، کیونکہ مدینے سے ہو کر کے جاتے ہیں نا، ان سے ذرا حساب کتاب کر لینا کتنے 200 ہوتے ہیں۔ اور پھر حضور نے کیا، بدر میں جب جا رہے تھے واپس میں، جب ابو جہل لے کر کے آ رہا تھا، راستے میں کیا ان کا مقابلہ کہ نہیں؟ ابو جہل نے فوراً بندہ بھیجا کہ مسلمانوں کے ارادے یہ ہیں اور ہمارا مال لوٹنے کے لیے تیار ہے، فوراً آؤ۔ ابو سفیان نے بھیجا، ابو جہل ہزاروں کا لشکر لے کر کے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو فتح عطا۔ تو پھر مدینے کے اندر حضور کو اجازت تھی، اور غزوہ احزاب تک انہوں نے پہل کی۔ غزوہ احزاب کے بعد حضور کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ہر کام میں پہل آپ نے کرنی، بڑا صبر کر لیا ہے، بڑے ان کے ہاتھ دیکھ لیے، اب ان کو اپنے ہاتھ دکھائیں، ذرا اپنے ابو بکر کی طاقت دکھائیں ان کو، اپنے عمر کی طاقت دکھائیں، اپنے بلال کی طاقت دکھائیں ان کو کہ میں نے کیسے جرنیل پال رکھے ہیں۔ تو پھر صحابہ کرام نے تو مکی مدنی زندگی میں احکامات ملے ہیں، روزہ ملا ہے، زکوٰۃ ملی ہے، حج ملا ہے، نماز تو مکہ میں تھی، تو احکامات، سود سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، یہ سارے احکامات جو تھے یہ کون سی صورتوں میں ہیں؟ مدنی صورتوں میں ہیں۔ مکی صورتوں میں عقائد کو درست کرنے کی کیا تھی؟ تبلیغ تھی۔ تو مکی اور مدنی صورتوں کی یہی۔ اور یہ سوال یہ دیکھیں کتنی کمال کی بات ہے کہ حضور جب مکہ مدینہ پہنچے تو حضور کے مدینے پہنچنے سے پہلے حضور کا دین مدینے آ چکا تھا۔ کیسے بھلا؟ حضور مکے میں تھے تو 6 لوگ مدینے سے آئے حج کرنے کے لیے، اور انہوں نے سنا ہوا تھا کہ رسول اللہ سے ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ انہوں نے بیعت عقبہ اولیٰ جسے ہم کہتے ہیں، ان لوگوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم آپ کو نبی مانتے ہیں۔ پھر مدینے چلے گئے، مدینے گئے، پھر 1 سال کے بعد آئے تو 72 لوگ آئے، 6 کر کے گئے تھے 1 سال، پھر اگلے سال آئے تو 72 لوگوں نے، جس میں سے 12 خواتین تھیں، انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ حضور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ پھر وہ چلے گئے۔ اب جب مکے کے اندر کیا ہوا، ظلم کی انتہا ہو گئی، پھر حضور کو انہوں نے پیغام بھیجا کہ اب آپ وہاں نہیں، اب یہاں آ جائیں، اور اللہ نے بھی اجازت دے دی تھی کہ اپنی ایک ریاست قائم کرنے تھی، ریاست مدینہ، کہ اب آپ مدینہ تشریف لے جائیں۔ اور حضور جب وہاں سے نکلے تو اطلاع بھیجی کہ ہم مدینے کی طرف آ رہے ہیں، ہم مدینے آ رہے ہیں۔ تو پھر مدینے والے روزانہ صبح ناشتہ کرنے کے بعد مدینے سے باہر آ کر کے حضور کا راستہ دیکھتے رہتے تھے کہ حضور آ رہے ہیں، اللہ کے آخری نبی آ رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالک کے کھجوریں چننے کے لیے کھجوروں پہ چڑھ جاتے تھے اور اوپر سے کھڑے ہو کر کے مکے کے راستے کی طرف دیکھتے تھے کہ حضور آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے۔ اور پھر جب نہ آتے سارا دن بچے بچیاں بیٹھے رہتے، جب حضور نہ آتے تو شام کو مایوس ہو کر کے اداس ہو کر کے واپس چلے جاتے کہ کل پھر دیکھیں گے حضور کی راہ۔ حضرت سلمان فارسی کھجور پہ چڑھے ہوئے، اب ادھر سے قافلہ آیا، لوگوں نے آواز لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ مدینے کی بچیوں نے جو استقبال کیا، مدینے کی بچیوں نے کھڑے ہو کر کے جو اشعار کہے حضور کی شان میں کہ حضور آ گئے، حضور کا پھر ہر ایک نے استقبال کیا کہ حضور ہمارے گھر ٹھہریے، حضور ہمارے گھر ٹھہریے۔ ہمارے دلوں میں محبت نہیں ہے نا، ہمارے دل کے اندر وہ چنگاری نہیں اٹھتی، وگرنہ جن لوگوں کو کئی دن گزر گئے تھے حضور کی راہ دیکھتے، اور پھر وہ آ گیا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کی شانیں سنتے تھے کہ ان کے ہاتھ ایسے ہیں، ان کے پاؤں ایسے ہیں، ان کا چہرہ ایسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے بارے میں آتا ہے میرے نبی کے ہاتھ روئی کی طرح تھے، روئی کی طرح، جو ایک دفعہ ہاتھ پکڑ لیتا حضور کا تو اس کا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تھا، اتنے نرم۔ اور حضور اس سے بھی زیادہ نرم
کہ جب تک سلام لینے والا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا حضور نہیں کہتے تھے کہ چھوڑو. ایسے شفیق نبی. حضور نے کبھی سلام لینے کے بعد ہاتھ نہیں کھینچا تھا، سلام لینے والا خود چھوڑتا تھا، پھر حضور فرماتے تھے ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام. ہاتھ ایسے. لاکھوں لوگوں میں بھی اگر کھڑے ہوتے، قد ایسا تھا، نہ زیادہ لمبا نہ اتنا چھوٹا، لیکن نبی اگر لاکھوں لوگوں میں بھی کھڑے ہوتے نا حضور، تو دور سے کھڑے آدمی کو نظر آتے تھے کہ وہ کھڑے ہیں رسول اللہ. حالانکہ لاکھوں کی بھیڑ میں کسی ایک کو ڈھونڈنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن لاکھوں کی بھیڑ میں حضور واحد نظر آتے تھے. اور یہی والی خصوصیت ہم نے اپنے استاد پیر حشمت اللہ صاحب میں دیکھی ہے. ایسے ایسے بزرگ سائیکل پہ آتے تھے، سائیکل پہ مدرسے پڑھانے. لوگوں نے لاکھوں کروڑوں کی آفریں کی تھی گاڑیوں کی، فرمایا نہیں بھائی. ایک دن ہم ان کے گھر گئے، سامان کچھ تھا، استاد جی کے بچے گئے ہوئے تھے، پٹھان تھے گھر. ہم ان کے گھر گئے تو ان کے گھر میں 3 کولیاں، 2 چھابیاں، 2 گلاس، 1 جگ، 2 چمچے، بس پورے گھر کا ساز و سامان یہ تھا. اور یہ تو ہم نے دیکھا، یہ تو سب کے سامنے. ایک دفعہ استاد جی کی تنخواہ بڑھ گئی، سالانہ بڑھتی ہے نا، مدارس میں 500 روپے بڑھتی ہے سال کے بعد مدرسوں میں. کسی کی 500 بڑھی، کسی کی 1000 بڑھی. تو استاد جی کی تنخواہ بڑھ گئی. اب تنخواہ اب جنہوں نے دی وہ بھی استاد جی کے شاگرد. اب مفتی صاحب کو تنخواہ وہ لفافہ پکڑایا، حضرت گھر لے گئے، اور کبھی گھر دیکھا ہی نہیں کہ کتنے اہلیہ کو پکڑائے، بیوی کو. اب اللہ والوں کی بیویاں بھی اللہ والی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کھول کر کے دیکھے تو پیسے زیادہ. انہوں نے فوراً کہا حضرت کو، حضرت پیسے زیادہ، لگتا ہے کسی کی غلط تنخواہ آ گئی آپ کی طرف، یہ پکڑے کل واپس دے دینا. تو حضرت وہ لفافہ رکھا، صبح کو جیب میں ڈالا، لے گئے. اپنے شاگرد جو اکاؤنٹنٹ تھے ان کو کہا بھائی کل لگتا ہے غلطی سے تنخواہ زیادہ آ گئی ہے، میری تو اتنی ہے. تو انہوں نے فرمایا استاد جی آپ کی تنخواہ 1000 بڑھ گئی ہے. تو حضرت نے فرمایا پہلے اسی میں گزارا ہو رہا ہے، یہ لے لو، جب ضرورت ہوگی تو زیادہ کروا لیں گے. ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. تو ہم نے ان کے اندر یہ خصوصیت دیکھی.